ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ماں سوائے اس بات کے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ اسمبلی جو خود اپنے آپ کو تحلیل کرنے جا رہی ہے آج کے دن، اس نے یہ ایک قرارداد منظور کی۔ آپ ٹاک شوز ڈیلی دیکھتے ہیں، ان ٹاک شوز میں کتنی بار ایسا ہوا کہ پیٹر صاحب کو یا کسی اور شخصیت کو کسی اہم سیاسی موضوع پہ گفتگو کے لیے دعوت دی گئی ہو؟ انہیں تب ہی دعوت دی جائے کہ جب مائنارٹیز کا کوئی ڈے آ جائے، یا انفارچونیٹلی قصور جیسا کوئی بھٹے والا واقعہ پیش آ جائے، یا انفارچونیٹلی کوئی نرس والا واقعہ پیش آ جائے، تب ان جیسے دوستوں کو یا ہمارے ان پینلسٹ کو بھی زحمت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں نہیں، وہ مائنارٹیز سے جو سلیکٹڈ کوٹے سے لوگ آئے ہیں سیاسی جماعتوں میں، وہ پارٹیسپیٹ کرتے نظر نہیں آتے۔ دنیا ٹی وی میں کتنے لوگ ہیں جن کا تعلق فلاں مذہب سے، فلاں فقہ سے ہے؟ جیو میں کتنے لوگ ہیں؟ اور کیا مینجمنٹ جو ہائر کرتے ہوئے کمفرٹیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس سلسلے میں بھی ایک آپ لوگوں کو کیمپین چلانی چاہیے تاکہ وہ بچہ جس نے ماسکم کیا ہے ماسٹرز یا BS آنرز کو نوکری کے حصول میں دقت نہ ہو۔ Our state and the political parties have co-opted the language of religion, of religious right. ہمارا جو طریقہ کار رہا ہے، جو کہ ہم اس کو ایک ریاست کی سطح پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک اور الگ ڈائمنشن ہے، مگر مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو انسرجنسی ہے، ایگزسٹینشل چیلنج فار آر سول وغیرہ وغیرہ، جو طالبان کے ساتھ، وہ کیسے فرق ہے لیٹ سے ادر انسرجنسی سے، IRA سے یا LTT سری لنکا سے؟ وہ اس لیے فرق ہے کہ یہ انسرجنٹ یہ کہہ رہا ہے، خواہ وہ 1986 میں مولانا سمیع الحق کی سینٹ کی امینڈمنٹس ہوں، 2006 میں صوفی محمد صاحب کا تحریک نفاذ شریعت ہو، 2009 میں TTP ہو، انسرجنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وی آر ہولڈنگ دا اسٹیٹ ٹو اٹس اون پرومس۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا، فرق بات کہہ رہے۔ دیکھیں، وہ یہ نہیں ہے کہ جو LTT کا مسئلہ ہے، جو IRA کا مسئلہ ہے، دنیا میں بہت سی ساؤتھ امریکہ، لیٹن امریکہ میں تحریکیں ہیں، انسرجنسیز ہیں، مگر یہاں پر یہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اسلامی ملک بنانے کا، اور اب آپ یہ وعدہ پورا کریں، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی تشریح ہم کریں گے، ہمارا تو رواداری پہ مبنی اسلام تھا، آپ کا انتہا پسندی پر مبنی، یہ ماڈریٹ اسلام تھا، انلائٹن ماڈریشن تھی، ماڈریٹ انلائٹنمنٹ تھی۔ 75 سال سے ریاست نے ایک نیریٹو اڈاپٹ کیا ہے، اور وہ نیریٹو اس کو ون وے اور دا ادر وہ اس کو اپنی ہر پالیسی میں مینیفیسٹ کرتے ہیں۔ ان کے آئین میں بھی وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے، ان کے لاز میں بھی مینیفیسٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے ساتھ اس ملک میں الیکشن پالیٹکس کر سکتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ابھی تو مجھے ممکن نظر نہیں آتی۔ اگر آپ دیکھیں کاشف کہ ہماری زیادہ تر پارٹیز کے مینیفیسٹوز اسی ہی نیریٹو کو ہی لے کر چلتے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری پارٹیز نے بھی یہ کانشیسلی انکانشیسلی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں ریاست کے ساتھ معاہدہ یا معاملات چلانے ہیں تو ہمیں ریاست کے بیانیے کو ہی آگے بڑھانا پڑے گا۔ ہم نے مذہبی قوتوں کو اپیز کرنے کے لیے اپنے آئین سے کھلواڑ کیا، اپنی سیاست تباہ کر دی، اور مذہبی قوتیں پھر بھی اپیز نہیں ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت اس کا بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ قوتیں جو اس ملک میں وہ والا نظام چاہتی تھیں جو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا، ہم نے توڑ مڑوڑ کے اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوئی۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی ریاست مذہبی آزادی کی گارنٹی دے ہی نہیں سکتی۔ افراسیاب خٹک صاحب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، اور وہ 18ویں آئینی ترمیم کی جو امینڈمنٹس تیار ہوئی تھی اس کی ڈرافٹنگ کمیٹی میں بھی تھے۔ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جب وہ گھر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سے بہت بڑا گلہ ہے کہ جس کمیٹی میں رضا ربانی ہو، جس کمیٹی میں افراسیاب خٹک ہو، وہاں 102 ترامیم ہو، اور جو مذہبی کلازز ہیں اس میں سے ایک کو بھی نہ چھیڑا گیا ہو۔
تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. بہت اچھی بات. اچھا انہوں نے کہا کہ تنویر آپ کو اگر اندر کا سچ بتانا شروع کریں تو جتنا کچھ ہم نے اچیو کر لیا ہے یہ اتنا زیادہ اور اتنا مشکل تھا کرنا کہ اگر ہم اس کو چھیڑ دیتے تو پھر ہم یہ بھی نہ اچیو کر پاتے. تو جو میرا کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وین یو بارگین پیپلز فریڈم ود اے لٹل بٹ اپیزمنٹ تو پھر لوگوں کی جو آزادیاں وہ رہن رکھی جاتی ہیں. پاکستان کی ساری سیاست کے اندر بلاول صاحب آپ کو نظر آئیں گے جو مندر کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں, چرچ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں, اور جس کا ہمیں تنقید اور بہت سی چیزیں اٹھانی بھی پڑتی ہیں کہ بہرحال یہاں پہ 95-97% ووٹر ایک مذہب سے ہے, وہی اکثریتی وہی ریاست نے اپنا مذہب اڈاپٹ کیا ہے. اچھا میں تھوڑا سا یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں دو درمیان میں نہیں, دو انتہاؤں کے درمیان یہ معاشرہ تقسیم ہے. ہم بند کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ گفتگو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, میدانوں میں کرتے ہی کوئی بھی نہیں کرتا. ہم میں سے بھی کسی کو کہیے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. میدان میں اتنا مشکل ہے یہ گفتگو کرنا کہ ادھر کا ریاست کا, ادھر کا صوبے کا گورنر تھا, اس نے بات کی تھی, اسے قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا. فوری طور پہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سے قرارداد مقاصد کو اب نکال دینا چاہیے. یہ لیاقت علی خان کا وہ عمل ہے جس نے ریاست کا بیڑا غرق کیا, اور فوری طور پہ اگر کسی چیز کو شامل کرنا ہے تو وہ جناح صاحب کی 11 اگست کی سپیچ ہے جو دستور ساز اسمبلی کو دی گئی. اسی جویں سٹریٹجیز بنا کے چیزوں کو اگے لے کے گئے, انہوں نے اتنے ورکنگ کی ہے. بے شک وہ سارے وفا نہیں ہوئے, بے شک کسی پارٹی کی بھی اس طرح وفا نہیں ہوئے, لیکن صرف اسی کچھ چیزاں جو اچھیاں نہیں سانوں دا ذکر ضرور کرنا چاہیے. سانوں صرف تنقید جڑی نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے اسی اگر اے کہیے کہ سارے وفا کیوں نہیں ہوئے, اور وقت دے نال انشاءاللہ سارے وفا ہون گے, میں سمجھدا کہ ہوئے نہیں.